السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ میں ہوں قاریہ مریم اور آج میں آپ کے لیے صحت یاب ہونے والی دعائیں لے کے آئی ہوں جو آپ کو بیماری سے نجات دے کے آپ کو صحت یاب کر دیں گی انشاءاللہ آمین۔ ناظرین و سامعین، ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ پاک اس کو صحت والی زندگی دیں، اس کو تندرستی دیں، وہ ہمیشہ صحت مند رہے، اس کو کبھی بیماری نہ آئے؟ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں صحت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی ضروری ہے۔ ہر انسان جو صحت مند ہوتا ہے وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کسی کی بیماری عارضی ہوتی ہے، کسی کی مسلسل چلتی رہتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ پاک کی ایک آزمائش ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس بیماری کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری ایک صورت میں تو یہ ایک نعمت بھی ہے، لیکن جو انسان تندرست ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی تو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اور وہ عام جو معاملات ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے نپٹا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں دوائی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ ہمیں دوا سے پہلے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دوائی میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تب بھی اللہ پاک اس میں شفا ڈالتے ہیں تو انسان صحت مند ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے اللہ رب العزت مجھے اس بیماری سے نجات دے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس بندے کی دعا قبول کرتے ہیں اور دعاؤں سے بھی اللہ پاک انسان کو صحت یاب کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ اپنا کنسپٹ بھی بنایا ہوا ہے کہ ہم میڈیسن کھائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہم دوا کھائیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے، ایسا نہیں ہے، دعاؤں سے بھی صحت ملتی ہے الحمدللہ۔ تو آئیے میں آج آپ کو بہت خوبصورت دعائیں سکھاتی ہوں کہ آپ ان کو پڑھ کے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اور آپ کو جب بھی کوئی تکلیف ہوگی تو انشاءاللہ آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے خوبصورت سی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ اے اللہ تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرما، مطلب ہمارا جو جسم ہے اللہ پاک اس کو بالکل تندرست رکھ، اس میں کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ تو اوورآل ہماری پوری باڈی کے لیے دعا ہو گئی۔ اس کے بعد ہے تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرما، مطلب ہماری جو سننے کی حص ہے، ہمارے جو کان ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہو، اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے، اگر سنائی نہیں دے رہا یا کانوں میں خارش ہوتی ہے یا کان میں پھنسی بن گئی ہے یا کان میں درد ہوتا ہے، تو کان سے ریلیٹڈ جتنی بھی امراض ہوں گے تو یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ کان کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہے اے اللہ تو میری قوت بینائی میں عافیت و سلامتی عطا فرما، آنکھوں کی کوئی بھی بیماری، نظر کمزور ہو رہی ہے یا آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اگر اس دعا کو مسلسل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بیماریوں سے صحت یاب کر دیں گے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری دعا یہ مانگیں گے،
رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ترجمہ دیکھیں، اے میرے رب، میں سخت تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب ترجمے پہ غور کریں کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کسی بیماری میں ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، اتنی تکلیف میں ہے، اس کو پین ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کہہ رہا اللہ سے؟ اے اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اے اللہ میں درد میں ہوں، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، اور آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، مجھ پہ رحم فرمائیں۔ تو کیوں نہیں اللہ پاک اس دعا کی وجہ سے اپنے اس بندے کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ تو جب بھی تکلیف میں ہو، کوئی تکلیف کوئی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی تکلیف میں ہو تو یہ دعا مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی دعا دیکھتے ہیں۔ اذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ترجمہ دیکھیں، دور کر دے تکلیف کو اے اللہ، شفا دے دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو اثر کو ختم کر دے یا بیماری کو جڑ سے ختم کر دے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ اب دیکھیں اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ اگر میڈیسن کھاتے ہیں تو میڈیسن نے ہمیں شفا نہیں دینی، شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ پاک نے۔ تو ہم اللہ پاک سے دعا کریں، کتنی پیاری دعا ہے کہ ہم بیمار ہیں، اللہ پاک شفا دینے والی ذات تیری ہے، ہمیں ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو جڑ سے ختم کر دے، بالکل نام و نشان مٹا دے بیماری کا۔ تو یہ دعا بھی ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے اگلی دعا بھی بڑی ہی پیاری ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور میری آزمائی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ جو دعا ہے نا، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اتنا کہنا ہے، پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد یہ دعا 7 بار پڑھنی ہے، اپنا سیدھا والا ہاتھ اس جگہ پہ رکھ کے جہاں پہ درد ہو رہا ہے۔ ہمیں جب کہیں پین ہو رہا ہوتا ہے یا درد ہو رہا ہوتا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے وہاں پہ یہ ہاتھ رکھنا ہے اپنا سیدھے والا، اور 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتی ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہی ہوں۔ دیکھیں ترجمے پہ غور کریں تو کتنی پیاری دعا ہے، تو اس کا بھی آپ نے خصوصی اہتمام کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان پہ یہ پڑھی جائے اور اس کو موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ پاک اس کو ضرور شفا دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی انسان کو موت نہیں آئی ہوئی، اگر ہم سچے دل سے اس دعا کو پڑھتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم نے دعا پڑھی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہے، ہماری یقین میں کمی ہے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب یقین کے ساتھ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر میں ڈالی تھی تو راستہ بن گیا تھا، بات ساری یقین کی ہے، ہمیں ہمارا وہ یقین
نہیں ہے جو صحابہ کرام کا یقین تھا، تو ہمیں یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے، تو اللہ پاک اس دعا کے فضل سے کوئی بھی بیماری ہو اس کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ دعا کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کو کتنی بار مرضی پڑھے، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار، 9 بار، جتنا دل چاہے پڑھتے رہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ کوئی بیمار ہے نا، اس کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ میں بڑی عظمت والے اللہ سے سوال کرتی ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ آپ کو شفا دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم، میرے سمیت جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ جو ہاسپٹلز میں ہیں، یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ جو دوائیاں کھا کھا کے بیچارے تنگ آ گئے ہیں، ان کو کوئی صحت نہیں مل رہی، یا اللہ جو مسلسل بیمار ہیں، یا اللہ کسی کی ماں، بہن، بیٹا، بیٹی، یا اللہ کوئی بھی بیمار ہے، یا اللہ سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے سب پر کرم فرما، سب کو صحت یاب کر دے، آمین۔ اور آپ نے ان دعاؤں کو خصوصی اہتمام کرتے رہنا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ ان کو یاد کر لیں اور ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ مجھے رکھیے گا دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔